اس کائنات کے اندر ہر جاندار کا ایک جوڑا بنا ہے، جس میں ایک کو مرد کہتے ہیں اور دوسرے کو عورت، ایک کو میل کہتے ہیں اور دوسری کو فیمیل۔ ہر جاندار کے اندر جوڑا بنا ہے۔ ان جاندار جوڑوں میں سب سے شاندار جوڑا وہ حضرت انسان کی جوڑی ہے، جس کو میاں بیوی کا رشتہ بھی کہا جاتا ہے اور مرد اور عورت کا رشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو صنف موضوع کے عورت ذات ہے، اس کے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر جو بے غاروی آتی جا رہی ہے اور آئے دن ہماری بچیاں گمراہ ہوتی جا رہی ہیں، یہ کئی مرتبہ کلمے کفر پڑتی جا رہی ہے، مرتد ہوتی جا رہی ہے، اس کی روک تھام کس طرح ہو اور ہم ان کے اندر اخلاق کیسے پیدا کریں، ڈیولپ کریں، جس کی وجہ سے وہ بے غاروی سے بچ جائیں۔ لہٰذا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اقوام عالم کے اندر عورت ذات کے بارے میں مختلف رائے رہی ہے۔ بعض لوگوں نے عورت کو اتنا سر پہ چڑھایا کہ ان کی مورتیاں بنا کے بٹھا دی، ان کو عبادت کرنے لگے، اور بعضوں نے اتنا گرایا کہ ان کو اپنے پیروں میں روک لیا۔ اسلام نے عورت ذات کے مرتبے کو وہ اہمیت دی جو اس کو حق تھا۔ لہذا اسلام کی روشن تعلیمات میں عورت ذات کو کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے اور اسلام کے ماننے والے اپنی بچیوں کی کیسے تربیت کریں، اس سے کچھ باتیں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو ادب سکھائے، پھر سارے بڑے پر نکال کر دے تو اس کے لیے اتنا بہترین تصور پیش کیا اسلام، جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی بہترین تربیت ہے، ان کو ادب سکھائے، اور جب بالغ ہو جائیں تو اس کا نکاح کرے۔ اللہ رب العزت فرماتا کہ اس پر جنت واجب ہے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ جن کے گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے منہ پھول جاتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے منہ بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اپنی مخالفت درج کرواتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا دینا مناسب ہے، یا ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا ملنا مناسب ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا دولت دینا، اللہ تعالیٰ کیا مناسب ہے۔ کئی مرتبہ میرے پاس یہ خبر آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ دعا کرنا، میری بیوی حمل سے ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو میں اکثر ان الفاظ میں دعا دیتا ہوں، پیارے اللہ بیٹا دے، یہ بیٹی دے، خوبصورت ہو، نیک سیرت ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو۔ تو بہت سے لوگ مسکرا دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ کیا دعا ہوئی کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو؟ کیا ہاتھی گھوڑا بیل بھی ہوتے ہیں؟ بھائی ہجڑے بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی تو انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی مخلوق آ گئی تو کتنا بڑھنا جینا ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک شہر میں ایک شخص مجھے اپنے گھر لے گیا، پھر اس نے ایک بہت پیارے بچے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ پھیلایا، دعا دی، پھر کہا جاؤ بیٹا تم کھیلو، ان کو الگ کر دیا۔ پھر وہ بندہ پھوٹ کے رویا اور کہا آپ جو اپنی دعا میں ایک لفظ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بہت سی تمنائیں ایسی ہیں جن کو دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے اور کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، ایسا لگتا ہے کہ آپ اس وقت میرے دل کی ترجمانی کرتے ہیں، یہ کیفیت تو میری ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہ یہ جو بچہ ابھی آپ کی نظروں کے سامنے سے گیا ہے، یہ بچہ شیرین ہے۔ اب بتائیے کہ میں اس کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتا، میرے اوپر کیا گزرتا۔ اس لیے بھائی لڑکے کے چکر میں مت پڑو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو اور اللہ سے کہو پیارے اللہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، خوبصورت ہو، نیک سیرت ہو، ہر عیب سے پاک ہو، میرے پیارے اللہ ہم اس کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ ہمارے ہاتھ پر بہتر جانتے ہیں
کہ آپ ہمارے لیے کون سی اولاد میں خیر سمجھتے ہیں. اگر بیٹا ہوا اور وہ بڑا وقت کا ڈون جی تو خاندان کی عزت بلیا بیٹھ کر دے گا. اس لیے دوستو اس طرح کی بات اور ہر میں نہیں کرنی چاہیے یہی ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے. کئی مرتبہ شوہر اپنی بیویوں کو ایسی تلوار کی دھار میں رکھتے ہیں. اب کی بار اگر تمہیں بیٹا دے دیا تیرے یہاں اگر بیٹا ہوگا تو تجھے طلاق دے آئے کیا اس کی بیچاری کے اختیار میں ہے بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا؟ یہ تو اللہ کی شان ہے. اور اگر بیٹا اور بیٹی اس میں اگر کوئی عمل دخل ہے سائنس کی روح سے تو وہ بھی مرد کو دخل ہے, اس میں عورت کا دخل نہیں ہے. تو جہالت کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے ایسی ایسی نادانی کی باتیں کرتے ہیں آدمی کہ جس کے نہ کوئی سر ہوتے ہیں نہ پیر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پیدائش پر فضیلت بیان کروائی. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک اپنا درد بھرا واقعہ سناتا ہوں, سنائیے. کہ ہم لوگ ایسے معاشرے میں تھے اور ایسی جہالت میں ہم نے پرورش پائی ہے کہ ہمارے عرب کے معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. کہاں میری بیوی حمل سے تھی اور مجھے کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا تو میں سفر پہ چلا گیا اور بیوی کے یہاں بیٹی ہوئی, بیوی کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میری بیوی نے اس بیٹی کو اپنی بہن کے یہاں بھیج دیا. جب میں نے آ کے پوچھا بھائی تم تو حمل سے تھی تمہارے حمل کا کیا بنا, تو وہ بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا. تو میں مطمئن ہو گیا کہ اچھا ہوا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑا, پھر بیوی نے کر دیا. جب وہ بچی بڑی ہوئی اور جب اپنی خالہ کے ساتھ وہ آتی میرے گھر میں تو مجھے اس سے ایک محبت ہو گئی, انسیت ہو گئی. وہ بہت پیارا پیارا بولتی تھی, دیکھنے میں بہت پیاری تھی. تو میری بیوی نے سوچا کہ اب تو میرے شوہر کو اس سے مناسبت ہو گئی ہے, محبت ہو گئی ہے, اب مجھے یہ راز کھول دینا چاہیے. چنانچہ اس نے کہا کہ یہ جو بچی آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ کسی اور کی نہیں, یہ میری ہے, یہ آپ ہی کی بیٹی ہے. کہ بس میرے اندر کا خناس وہ جاگ گیا اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے اس کو ٹھکانے لگانا. ایک روز میں نے اپنی بچی کو ساتھ لیا, ہاتھ پکڑا, بیوی سے کہا کہ میں ابھی ذرا اس بچی کو گھمانے لے جاتا ہوں. اور راستے سے میں نے ایک کدال خریدی, پھاوڑا خریدا اور میں شہر کے باہر لے گیا. میں نے گڑھا کھودا اور جس وقت گڑھا کھود رہا تھا تو وہ بچی بہت پیارے پیارے انداز سے کہتی ابو آپ کو پسینہ آ رہا ہے, آپ کے اوپر مٹی پڑ رہی ہے, آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن میرے اندر کا جو شیطان تھا وہ جاگا ہوا تھا اور میں اس بچی کی باتوں میں نہ آ سکا اور میں نے اس کی محبت بھری بات کا کوئی جواب نہیں دیا. میں اپنا کام کرتا رہا. جب گڑھا کھل کے تیار ہو گیا میں نے زور سے اس کو جھٹکا دیا اور بچی کو اس گڑھے میں گرایا. پھر میں نے اس پر مٹی ڈالنی شروع کی. میری ابو میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے, ابو میرے بالوں میں مٹی پڑ رہی ہے, ابو مجھے بچا لو. لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی, یہاں تک کہ میں نے اس گڑھے کو مٹی سے پھول کر دیا اور اس کی آہیں اور سسکیاں بند ہو گئی. جب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ ذکر کر رہے تھے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر ہو گئے اور پھر کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا الاسلام یہدی مما کان قبلہ, اسلام وہ دولت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جو کچھ گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے سب کو ختم کر دیتے ہیں. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سننے کی فرمائش کی, مجھے اس واقعے کو پھر سنو. وہ جو بہت سے جملے ہیں نا حدیث میں اللہ کے محبوب سے فرمایا مجھے عورتوں سے محبت ہے, تو سب پھر لوگ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا نبی وہ تھا جو سیکسول جذبات سے چور تھا اور وہ عورتوں سے محبت کرتا تھا. اور عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں ہے جس معاشرے میں پیدا ہونے والی بچی کو گھروں میں دبا دیا جاتا تھا, مٹی میں دبا دیا جاتا تھا, ختم کر دیا جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اس زمانے میں اگر کوئی بندہ یوں کہہ رہا مجھے عورتوں سے محبت ہے تو وہ اس صنف نازک کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے عورتوں کو عزت دے رہا ہے, نہ یہ کہ اس کے ناپاک جذبات ان الفاظ میں جھلک رہے. لیکن چونکہ ہم شہوات کی دنیا میں رہتے ہیں, ہر بندے کے اوپر سیکسول بھوت چڑھا ہوا ہے,
تو جب اس قسم کی بات آتی ہے تو ہر آدمی اسی تناظر میں سوچتا ہے کہ ہم بھی اس کے شوقین ہیں، ہمیں بھی اسی میں انٹرسٹ اور مزہ آتا ہے، اور ان کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھی ان سے محبت. لیکن عقل کے یتیموں کے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس پس منظر میں اس بات کو کہہ رہے ہیں. بہرحال تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، بیٹیوں کو عزت دی. شریعت کا حکم ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو 7 دن عقیقہ کریں. عقیقے سے بچے اور بچے کے اوپر جو کچھ اللہ بلا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. بچہ جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے بلاؤں سے. کتنی پیاری سنت ہے، محمود صاحب نے کتنا پیارا طریقہ بتایا. اب آئیے، عورت کی مختلف حیثیت ہے. عورت بحیثیت بیٹی، عورت بحیثیت ماں، عورت بحیثیت بیوی. اب دیکھیے، ایک حیثیت بیٹی کی ہے، ایک حیثیت بیوی کی ہے، ایک حیثیت ماں کی ہے، اور تینوں کے درجات الگ الگ ہیں. تینوں کے ساتھ محبت کے پیمانے الگ الگ ہیں، تینوں کے ساتھ برتاؤ کا معاملہ الگ الگ ہے. بیٹی ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیوی ہے تو ہماری عزت و ناموس ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کتنا پیارا لقب دیا شریعت نے. اور ہمیں ان کے ساتھ جیسے جیسے ان کے درجات ہوتے ہیں، ان کی حیثیتیں ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرنا. لہذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی عطا فرمائے تو ہم کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فطری زیور جو اس کو دیا ہے حیا کا، ہم اس کی حیا کو اڑنے نہ دیں، ہم اس کی حیا کو فوت ہونے نہ دیں، ہم اس کی حیا کو مٹنے نہ دیں، ہم اس کی حیا کو ختم ہونے نہ دیں. اور حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتت الحیا فکن ما شئت. جب تیری حیا ختم ہو جائے اب جو چاہے تو کرتا پھر. تو حیا تو پروٹیکشن ہے، حیا تو حفاظت کا ضامن ہے. اس حیا کی برکت سے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں. اور آج ساری کی ساری دنیا اور دنیا شیطان اور دنیا شیطانیت وہ اسی حیا کی دشمن ہے. یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے شیم از اے ویکنیس، سکنس. شرم تو ایک بیماری ہے. جو لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، جو شرم و حیا والے ہوتے ہیں، عیاش قسم کے لوگ ان کو بیمار کہتے ہیں، یہ حیا کا مریض ہے. تو دنیا کوشش اس بات کی کر رہی ہے کہ حیا ختم ہو جائے. آج جو پوری دنیا کی تہذیب کا ٹکراؤ ہے اور اہل ایمان سے جو پوری دنیا میں دشمنی کا نوالے رکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا تو ننگی ہو گئی، ساری دنیا تو اپنی حیا ختم کر چکی، ساری دنیا جی وہ تو نیکر اور بنیان اور چڈی میں آ گئی، فل لباس کے اندر موڑے نہیں بچے ہیں. اور یہی ہے جو ہم کو یوں کہہ رہے ہیں کہ تم ننگے ہو، تو وہ یوں کہہ رہے تم بھی ننگے ہو جاؤ، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، تمہارا کفر کا کلمہ پڑھ لو، پھر کوئی لڑائی نہیں، ہم سب بھائی بھائی. اور یہ کبھی قیامت تک ہو نہیں سکتا. تو مسئلہ تہذیب کا ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو چند روزہ زندگی عطا فرمائی ہے، کچھ گزر گئی کچھ باقی نہیں پتا. جو گزر گئی وہ زیادہ تھی، یہ جو بچی ہے وہ زیادہ ہے. مجھے تو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کے لگتا ہے یہ جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی، اب جو بچی ہے وہ تھوڑی بچی ہے. اب تھوڑے دنوں کے اندر تلافی مافات بھی کرنی ہے اور حفظ بات ختم بھی کرنا ہے. اللہ ہی آسان فرما. اس سے دوستو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کو ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن کے مطابق ہم اس کو گزاریں اور اس میں ہماری جو ہے زندگی کی بقا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کی حفاظت کرو. تو ہم اپنی بچیوں کو حیادار بنائیں. میں کہا کرتا ہوں خوبصورت آنکھیں وہ نہیں ہے جس میں کاجل اور سرما پڑا ہو، خوبصورت آنکھیں وہ ہیں جس میں حیا کا سرما لگا ہوا. خوبصورت چہرہ وہ نہیں ہے جس کے اوپر میک اپ کی لیپ کرائی گئی ہو. خوبصورت چہرہ وہ ہے جس کے سامنے قرآن پاک حمائل میں کھلا رہتا ہو، اور جب وہ قرآن پاک وہ چہرہ پڑھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے انوارات ریفلیکٹ ہو کر ہمارے چہرے سے ٹکراتے ہو اور چہرہ خوبصورت. اور اونچی ہل والی سینڈل پہننے سے اور جوتی پہننے سے قد اونچا نہیں ہوا کرتا، بلند اخلاق کو اپنانے سے قد اونچا ہوا کرتا. حیا کی چادر اوڑھنے سے عورت کی زینت اور خوبصورتی میں اضافہ ہوا کرتا.
لیکن افسوس کی بات ہے حیا تو اڑ چکی ہے، حیا تو ختم ہو چکی ہے، اور اب اپنے آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیا تو آنکھ کی ختم ہو چکی ہے، اب کہاں سے یہ آنکھیں خوبصورت؟ اس لیے دوست اللہ سے مانگے کہ پیارے اللہ ہم نے آنکھیں اٹھا کر چلنے کی لذت تو بہت لی، اب نظریں جھکا کے چلنے کی لذت کے اندر۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے اندر حیا کو باقی رکھے، حیا ختم نہ ہونے دیں۔ اب حیا کس طرح سے ختم ہوتی ہے؟ ابتدائی طور پر جب بچوں کی 0 ایج ہوتی ہے اسی زمانے سے ہم ان کو ایسے لباس پہنانے شروع کرتے ہیں جو شرم و حیا سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، کھلی بائیں والی شرٹ پہناتے اور ان کو نیکر پہناتے، ان کے حیا کی جو مقدار ہے لباس کی اس میں کٹوتی کرتے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے کا پھر مزاج ہی بننا شروع ہوتا ہے، وہ اسی لباس کو لائک کرتی ہے۔ بچپن میں اس کو ٹی شرٹ پہنائیں گے، بچپن میں اس کو جینس پہنائیں گے، بچپن میں اس کی بغلیں کھلی رکھیں گے، تو جیسے جیسے وہ بڑی ہوگی تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ انہیں چیزوں کو پسند کرے گی، اور یہ حیا کے خلاف ہے۔ لہذا بچپن سے اس کے سر کو کور کرنے کی عادت ڈالے، اس کو حیا والا لباس پہنا ہے، باڈی شیپ لباس نہ ہو، بہت چست لباس نہ ہو، لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، نیٹ جیسا لباس نہ ہو جس کو بدن چمکتا ہوا جھلکتا ہوا نظر آئے، بلکہ اتنا گھٹ ہو کہ اس کے بدن اس میں چمکتا ہوا نظر نہ آئے۔ اس کا خیال رکھے بچپن سے۔ اور اللہ رب العزت نے اس حیا کی صفت کو مستقل اہمیت دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں رہا کرتے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی جان کی حفاظت کے خاطر چلے اور مدین پہنچے۔ مدین میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس مختلف لوگ اپنے اونٹ بکریاں لے کر کھڑے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، 2 بچیاں بھی ہیں جو فل کور میں ہیں، چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے، اور وہ اپنی بکریاں کو ایک طرف لے کر کھڑی ہوئی ہیں شرم و حیا کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچوں سے پوچھا آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ کیوں ایک طرف کو دبی دبی کھڑی ہیں؟ کہ یہ لوگ پہلے اس کو اپنی اونٹوں کو اور بکریوں کو کھلا لیں، اس کے بعد پھر ہماری باری آئی۔ کہ یہاں کوئی اور کنواں نہیں ہے، ایک کنواں ہے اسی جگہ پر، لیکن اس کے اوپر بھاری بھرکم ایک ڈھکن رکھا ہوا ہے پتھر کا، کہ چلیے چنانچہ وہاں گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے ان کو مسل پاور عطا فرمائی تھی، انہوں نے طرح اس کو اور ڈھکن کو اٹھا کے اس طرح رکھ دیا اور ان کی بکریوں کو پانی پینے کا موقع دیا، انہوں نے پانی نکالا، بکریوں کو پانی پلایا۔ اللہ کی شان، یہ دونوں بیٹیاں اپنی بکریوں کو پانی پلا کر جلدی گھر آ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو سن نصیبہ تھے، معمر تھے، انہوں نے پوچھا بیٹیوں کیا مانگ رہا ہے، آپ بہت جلدی آ گئی پانی پلا کر بکریوں کو، روزانہ تو اتنی جلدی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا ابا حضور آج ہمارے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا، ایک مسافر تھا، ایک اجنبی تھا، اس نے ہمارے اوپر ترس کھایا اور اس طرح کا معاملہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کو تو کوئی نہ کوئی اس کا ہمیں کوئی بدل دینا چاہیے، تو ہم کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن بلانے کے لائے اور کہ ہمارے ابو آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایسی خدمت پر کچھ نہ کچھ ہدیہ یا کوئی نہ کوئی انعام ملا کرتا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ کہا رب کریم آپ کی طرف سے جو بھی کچھ میرے طرف نازل ہو میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں۔ چنانچہ چلے تو قرآن پاک میں اس معاملے کے الفاظ میں جیسے تذکرہ فرمایا گیا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس آئی شرم و حیا سے چلتی ہوئی، شرم و حیا سے چلتی ہوئی۔ تو شرم و حیا کو مینشن کیا، اس کو پلاوٹ کیا کہ شرم و حیا سے چلتی ہوئی ہے، اور کہا کہ ہمارا ابو آپ کو یاد فرما رہے، اور آگے خود نہیں چلی کہ ایک مرد پیچھے چلے اور اس کی نظریں ان کو ناپتی پھریں، خود پیچھے رہی اور ان کو آگے چلا، آپ آگے چلے، اور ہاتھ میں کچھ کنکریاں لے لی۔ جب رائٹ لیفٹ کو چلنا ہوتا ہے تو ادھر کو کنکری پھینک دیتی ہے اور وہ سمجھ جاتے کہ ادھر کو چلنا ہے۔ کلام بھی نہیں کیا کہ کلام سے کہیں مناسبت اور محبت پیدا نہ ہو جائے۔ کیا اسلام کا حسن ہے دوست، عورتوں کی آواز میں پردہ ہے، اور پردہ اس لیے رکھا کہ اسی سے کشش سب سے پہلے رغبت اسی چیز سے ہوتی ہے،
دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب۔ آدمی دیکھتا ہے تو دل میں طلب و شوق پیدا ہوتا ہے، باتیں کرتے ہیں تو شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک اور نقطہ سمجھیے، مصر کے اندر وہ پہاڑ ہے کوہ طور، جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے 70 سال پہلے اس حدیث کو بھی موقع عطا فرمایا کہ وہاں گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو فرماتے تھے۔ کسی نبی نے 1,24,000 کروڑ اسمبلی آئے، کسی نبی نے یہ فرمائش نہیں کی اللہ مجھے آپ سے بات کرنی، مجھے آپ کو دیکھنا ہے، یہ تھی کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ صرف واحد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ کیوں کہا؟ بات جو کرتے رہے، بات جو کرتے رہے، محبت پیدا ہو گئی۔ بات کیا کیا بات تو کرتے ہیں، ذرا دکھا بھی تو آپ کیسے معلوم ہے جب کوئی بھی مرد کسی عورت سے بات کرے گا تو وہ اس سے ملاقات کی تمنا ضرور کرے گا، دیکھنے کی تمنا ضرور کرے گا۔ لہذا پہلے سے کہا کہ یہ بھائی جس راستے پر چلنا ہی نہیں اس کے کلو میٹر کی پوچھتے ہو، جس درخت کے پھل کھانا ہی نہیں ہے تو اس درخت کے پھل گنتے کیوں؟ زنا سے روکنا تھا تو زنا کی طرف پہلا قدم بگنی گاڑی تھی، اس سے روک دیا، خبردار نظریں جھکا کے رکھے، باتیں مت کرو۔ اور اگر بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو عورتوں کو کہا کہ تم کس اسٹائل میں ہم سے بات کریں گے، ایسے بھارے بھر کے انداز میں بات کرو کہ اس کے اندر اگر کوئی خناس بیدار ہو رہا ہو، اندر شیطان بیدار ہو رہا ہو تو بیٹھ جائے، اس انداز سے بات کرو۔ لیکن آج کل کی عورتیں لہک لہک کر مہک مہک کر ایسی بات کریں گی کہ سامنے والا لٹو ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے تو حیا کا جو عنصر ہے اللہ رب العزت نے عورت ذات کے اندر، مرد کے اندر ایسا رکھا ہے کہ جو بہت سارے گناہوں سے انسان کی حفاظت کرے۔ یہ حیا ہی ہے کہ جو انسان کی حفاظت کرے۔ اگر عورت کی حیا ختم ہو جائے تو پھر ایک عورت نہ جانے کتنے ہزار مردوں کو بگاڑتی ہے، ایک عورت نہ جانے کتنے ہزار مردوں کو بگاڑتی ہے۔ مرد کے بگڑنے میں بہت بڑا کردار عورت ذات کا، ورنہ کیا مجال کہ وہ اپنی طرف اگر کسی کو چانس نہ دے تو کیا مجال کہ کوئی مرد کے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھ۔ تو چونکہ ادھر سے دعوت گناہ پہلے چلتی ہے، ادھر سے ڈھیلاپن پہلے ہوتا ہے، ادھر سے پہلو جو ہے پہلے نظر آتا ہے، لہذا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو حیا کو ہم اپنے بچوں کے اندر جو ہے اس کو محفوظ رکھیں، بچوں کو فل لباس پہنائے، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنائے، ان کے سر ڈھانکنے کی عادت بنائیں، ان کو فیشنیبل بال کاٹنے کا مزاج نہ بنائیں۔ جب بچے سمجھدار ہو جائیں ہرگز ان کو ہیئر کٹنگ جو ہے اس طرح کی نہ ہو جن کو پسند آنے لگے، ان کی چوٹی چھوڑو بچیوں کی۔ تو حیا یہ انتہائی اہم عنصر ہے، پوائنٹ ہے، خاص طور سے لڑکی ذات کے اندر کہ وہ محفوظ رہے۔ آج کل پڑھائی کے عنوان پر ماں باپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کا کنیکشن دیتے ہیں، موبائل فون دیتے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ترقی کر، ہماری بیٹی ترقی کر رہی ہے۔ وہ کالج میں اور نالج میں ترقی کرے یا نہ کرے لیکن فحاشی میں اور گناہوں میں ضرور ترقی کرتی ہے، بدکرداری میں ضرور ترقی کرتی ہے۔ میں تو آج کل دیکھتا ہوں اب سے 20-25 سال پہلے جب یہ سیل فون عام نہیں تھا، ہر آدمی ٹرین کے اندر کتابیں پڑھتا تھا، باقاعدہ رتنی کی کتابیں بیچنے والے آتے تھے، یوز کتابیں، اس میں ہسٹوری ہوتی تھی، اس میں ناولز ہوتی تھی، اس طرح طرح کی کتابیں ہوتی تھی۔ آدمی اس میں کتاب کے ساتھ وقت گزارتا تھا، ہر مسافر اپنے ساتھ ایک اخبار لے کر چڑھتا تھا، اخبار پڑھتا تھا، ہوائی جہازوں میں بھی اور ٹرینوں میں بھی۔ اب نہ ہوائی جہاز میں کوئی پڑھنے کی چیز لے کر بیٹھا ہے اور نہ ٹرینوں کے اندر کوئی پڑھنے کی چیز لے کر بیٹھا ہے، ہر آدمی دیکھنے کی چیز لے کر بیٹھا ہے، ہر آدمی اس میں لگا مست ہے بالکل۔ کیا عورتیں، کیا جوان لڑکیاں، کیا ٹین ایجر لڑکے اور لڑکیاں، ہر آدمی کانوں کے اندر یہ گھسا رکھی اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ میوزک میں لگے ہوئے ہیں، بدن تھرک رہے ہیں۔ بعض مرتبہ تو میں بچوں کے دیکھتا ہوں کہ انگلیوں کا رخ بدل گیا ہوگا، کثرت سے ٹائپ کرنے کی وجہ سے، موبائل فون میں اسکرین ٹچ کی وجہ سے ان کی انگلیوں میں شیپ بدل دی ہے۔ کتنا یوز ہو رہا ہے؟ تو بچوں کو موبائل دینے میں جلدی نہ کریں، اور اگر دینا ہو تو اس کی کنڈیشن رکھیں۔ بیٹا رات کو جب تم اپنے بیڈ روم میں جائیں اس وقت تمہارے کمرے میں فون جمع کرا دیں،
ہوتا کیا ہے، ماں باپ تو اپنا اسٹوور بند کر کے سو جاتے ہیں اور بچے رات بھر جاگتے ہیں، انٹرنیٹ پہ تماشے دیکھتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، بجانے کھاتے کرتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے اسی وقت جلدی سے فون بند کر کے تکیے کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ وہ ساری دنیا کی ابتدا اذان سے اٹھنے کی ہو رہی ہے اور ان کی نیند کی ابتدا اذان سن کر ہوتا ہے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ ماں باپ یہ سوچتے ہیں ہمارے بچے تو بہت پیارے ہیں، بہت معصوم ہیں، اور یہ اپنی پڑھائی میں لگے ہوئے، یہ پڑھائی میں نہیں لگے، یہ دنیا بھر کی عیاشیوں میں لگے ہوئے۔ جن چیزوں کا پتہ شادی کے بعد لڑکے لڑکی کو ہوتا ہے وہ پتہ آج کل کے 5، 6، 7 سال کے بچوں کو ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رات کو نیٹ کا کنیکشن آف کریں، وائی فائی کو آف کریں اور بچوں کے موبائل اپنے کمرے میں جمع کریں، اور صبح کو فجر کی نماز کے بعد، صبح کے معمولات اور تلاوت کے بعد پھر ان کے حوالے کریں۔ عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت بہترین ایک مضمون تیار کیا، اپنے گھر کے سارے بچوں کو جمع کیا افراد پر، اور سب کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی تقریر کی اور کہا دیکھو بھائی، جب سے یہ مصیبت موبائل کی نہیں آئی، انٹرنیٹ کی نہیں آئی تھی، ہم مطالعہ کرتے تھے، ہم پڑھتے تھے، ہم لکھتے تھے، ہم ترقی کر رہے تھے، اور جب سے یہ چیز آئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں گھر کا ہر فرد فون میں لگا ہوا ہے، ہر فرد واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، ہر فرد جو ہے موبائل میں لگا ہوا ہے۔ لہٰذا ایک قانون اور ضابطہ بنایا جاتا ہے، رات کے 10 بجے کے بعد کوئی بھی فون استعمال نہیں کرے گا، ایک بات۔ دوسرا، فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد اپنا فون آن کریں گے اور 15 منٹ کنٹینیو، اس سے زیادہ کوئی بھی موبائل اور کوئی بھی انٹرنیٹ کنیکشن استعمال نہیں کرے گا۔ 15 منٹ کے اندر جتنی پوسٹیں آئی ہے، جتنی بات آئی، اس کو دیکھ لو، کلیئر کر لو، جواب دے لو، اس کے بعد 3 گھنٹے کے لیے اپنے ڈیٹے کو آف کر رکھنا ہے، اپنا ڈیٹا آف رکھنا ہے۔ فون تو چالو رہے گا، فون تو کسی کی جا سکتی ہے، لیکن انٹرنیٹ کی جو شرارتیں ہیں، جو اس کی وہ پریشانیاں ہیں، وہ سب آف رہے گی۔ اور 3 گھنٹے یکسوئی کے ساتھ پڑھنے والے پڑھنے میں لگے، کام کرنے والے کام کرنے میں لگے، گھر بار کا کام کرنے والے گھر بار کا کام کریں۔ 3 گھنٹے کے بعد پھر 15 منٹ کے لیے اپنا ڈیٹا آن کریں، اس کے بعد 3 گھنٹے کے لیے بند کریں۔ اس طرح سے آپ کرو گے تو زندگی میں کچھ کر سکو گے، ورنہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے اصول بنایا۔ نیند، آج کل کے جو بچے اسکول کالج جاتے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں۔ ایک تو ان کو تنہائی کے اندر کمروں میں سونے کے لیے جو جگہ دیتے ہیں، آج کل روم سسٹم ہوتے ہیں، تو ان کا دروازہ اوپن رکھو، ان کا ڈور کلوز مت کرو، تاکہ ہر وقت ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ دوسرا، اس بات کا ان کو مکلف کرو کہ وہ لائٹ آن کر کے سویا کریں، اس لیے کہ اندھیرا کر کے سونا یہ تو شادی شدہ کے لیے سنت ہے، ورنہ نوجوان بچے ان میرڈ غیر شادی شدہ اگر اندھیرا کر کے سوئیں گے تو اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے، اندھیرے میں آدمی کے خیالات منتشر ہوتے ہیں۔ لہذا بچوں کو کہیے کہ بیٹا لائٹ آن کر کے سونے کے عادی بات، اور دروازہ اوپن رکھو۔ اگر ان کو انٹرنیٹ سرچ کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، کچھ چیز سرچ کرنی ہے، تو ان کو کمرے میں نہیں، آپ اوپن اسپیس پر آؤ، کھلی جگہ پر آؤ، جی ہال کے اندر آؤ، تاکہ ہر وقت آپ کے پاس کوئی آنے جانے والا رہے، آپ کو اس بات کا احساس رہے ہمیں کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح کرو تب آپ کو انٹرنیٹ کا کنیکشن دیتے ہیں، موبائل فون دیتے ہیں، اور اگر اس طرح نہیں کرو گے تو بیٹا یہ ہم تمہارے نفع کے لیے کہہ رہے ہیں، پابندی لا رہے ہیں، اور تم کہیں کے بھی رہو گے، نہ دنیا کے رہو گے نہ دین کے رہو گے۔ اسی طرح کئی مرتبہ اپنے بچوں کے موبائل فون کو چیک بھی کریں، ان باکس چیک کریں، آؤٹ باکس چیک کریں، ان کی پوسٹ چیک کریں، جی یہ انتہائی ضروری ہے۔ نیز ان کے جو دفتر ہیں، بستے، ان کے اسکول بیگ، ان کو بھی چیک کرتے رہیں، ان کی کاپیوں کو بھی غلط پلٹتے رہیں، کئی مرتبہ اس پر دل بنا ہوا ہوتا ہے، کئی مرتبہ اس کو کوئی تیر جو ہے کراس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری علامتیں اس بات کی ہیں کہ بچوں کا ذہن اب کسی وقت پر چلنے لگے، ان کا تعلق کسی سے جڑنے لگے، تو اس پر کڑی نظر رکھے کہ ان بچوں کے تعلقات کسی سے ناجائز استوار نہ ہو۔ کئی مرتبہ بچے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر انتہائی کڑی نظر رکھیں۔ کئی مرتبہ اسی طرح سے تعلقات جڑتے ہیں
اور بچے دیر تک دوسرے کے گھر میں رہتے ہیں، تنہائی کے کمرے میں بند کر کے دنیا بھر کے کھیل تماشے کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حیا کو محفوظ رکھنے والی ہیں، اس پر کڑی آپ نظر رکھیں گے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو حیا ختم ہو جائے گی، اور جب حیا ختم ہوگی، جب حیا نہ رہی تو خدا رہا، اب تو ایمان کی باری روک لے کے آئے گی۔ اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک سوال پیش کیا کہ یہ بتاؤ، عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ سارے صحابہ پریشان کہ اللہ کے بعد ہمیں سوال کیا جواب دیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمع سے اٹھے اور سیدھے گھر پہ گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کی روشنی سے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو آپ بتاؤ۔ انہوں نے کہا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی کسی مرد کی نظر اس پہ نہ پڑے، اور دوسرا یہ کہ اس کی نظر بھی کسی مرد پہ نہ پڑے، نہ کسی مرد کی نظر اس پہ پڑے اور نہ اس کی نظر کسی مرد پہ پڑے۔ یہ سب سے بہتر چیز عورت کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے باہر تشریف لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سنایا، اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ فاطمہ تو میرے دل کا بڑا ہے، فاطمہ تو میرے دل کا بڑا ہے۔ دوسری چیز، سب سے پہلی چیز بچوں کی تربیت میں حیا کو سلامت رکھنا ہے۔ دوسری چیز، بچے کے اندر بچپن سے نیکی کا شوق پیدا کیا جائے، چھوٹی سی تصویر ہے اس کو اللہ اللہ کرنے کے لیے، چھوٹا سا مسلح بنا کے دیں، خرید کے دیں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، جی اس کو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرائیں اور اس کو دائیں ہاتھ سے اچھے کام کرنے کا دائیں ہاتھ سے عورت دیں، کھانے میں دائیں ہاتھ، ہر اچھے کام میں دائیں ہاتھ، کوئی چیز کسی کو دینا ہے تو دائیں ہاتھ سے، دائیں بائیں کا فرق اس کو سمجھائیں، اس طرح جب کھانے میں جائیں تو بائیں قدم سے اس کو اندر داخل کرائیں، اس طرح سننا پہننے نکالنے کی چیز آئے تو دائیں ہاتھ میں پیر میں پہلے اور نکالنے کی باری آئے تو بائیں ہاتھ سے بائیں پیر سے پہلے نکالیں، چپل پہننے کی باری آئے تو دائیں پیر میں پہلے پہننے کو کہیں، نکالنے کی باری آئے تو بائیں پیر سے پہلے نکلوائیں۔ تو چھوٹی چھوٹی سنتیں جب زندگی میں آئیں گی تو سنت کے اندر میگنیٹک پاور ہے، اس کے اندر کشش ہے۔ جب بندہ ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اس کی برکت سے دوسری سنت پر عمل کرنا آسان کرنا ہے۔ تو ہم اپنے بچے اور بچیوں کو نیکی کا شوق ان کے اندر پیدا کریں۔ کوئی فقیر آیا دروازے پہ صدا لگائی، جاؤ بیٹا یہ روپیہ لو، 2 روپیہ لو، بابا کو دے کر آؤ، تو بچوں کو دینے کا مزاج کریں، پھر بچوں کو کوئی چیز لاؤ اور ان کے ہاتھ سے تقسیم کرواؤ تاکہ ان کے اندر مال کی محبت نہ آئے، چیزوں کی محبت نہ آئے، ان کو خرچ کرنے کا مزاج بنے۔ کئی مرتبہ کچھ چیزیں ایسی لاؤ جو ان کے ہاتھوں سے آپ تقسیم کرواؤ، بیٹا یہ تمہارے لیے، اور یہ جو چیزیں سب کے لیے تم اپنے ہاتھ سے دو، دائیں ہاتھ سے دو بسم اللہ کر کے، تو بچے کو خرچ کرنے کا مزاج بنائے۔ بچوں کو کئی مطلب گلک لا کے دے دیتے ہیں، بچوں کے اندر پیسے جمع کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ جو بچوں کے چلڈرن بینک کے چھپے ہوئے بنے ہوئے چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں خوبصورت، ہر طرح کے 100 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، اس طرح کے وہ کھیلنے کے دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اس سے بچے کے دل میں مال کی محبت ہے اور بچہ اس سے جو کھیلنا سیکھ جائے، اس لیے اس قسم کی چیزیں ہرگز لا کے نہ اور اس طرح کے لا کے دیں جس سے بچوں کے اندر جو ہے میکینزم پاور، بچوں کے اندر جو ہے تعمیری ترقی ان کے اندر آئے۔ بہت سے کھلونے ایسے آتے ہیں جن کو جوڑا جاتا ہے، کوئی چیز بنائی جاتی ہے، جیسے کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، کوئی شہر بسایا جاتا ہے، تاکہ بچوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت پیدا ہو، آبادی کی صلاحیت پیدا ہو، بربادی کی نہ ہو۔ تو کھیل کھلونے بھی ایسے لا کے دیتے ہیں۔ تو بچوں کے اندر دوسرا پوائنٹ یہ کہ ان کے اندر نیکی کا شوق پیدا کریں، ان کو بسم اللہ سکھائیں، ان کو اللہ سکھائیں۔ جو بچہ سب سے پہلے اللہ کہے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب سے آخری کلام بھی اس کا لا الہ الا اللہ اور اللہ ہوگا۔ ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے پوری کوشش اس بات کی کریں کہ بچوں کو کہ بیٹا بولو اللہ اللہ اللہ، تو شروع میں کچھ بھی نہیں بولے گا، بس آپ کو دیکھے گا، لیکن جب اس کی زبان جاری ہوگی تو اتنا اللہ بولے گا کئی وقت تک آپ سوچیں گے کہ کچھ خاموش ہو تو ہم فون پہ کسی کو جواب دے سکتے۔ اس لیے بچوں کو اللہ اللہ کہنے کا عادی رکھیں، اس کی انگلیاں بند کر کے ایک انگلی آزاد کر کے بیٹا بولو اللہ ایک ہے
اللہ ایک ہے، تاکہ اس کے اندر توحید کا احساس پیدا ہو۔ پھر بچپن سے نیکی کا جذبہ جو ہے بچے کے اندر اجاگر ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے بچوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا۔ کوئی بڑا بوڑھا ہے، کوئی اسٹک لے کر آئے، بیٹا جلدی سے دادا جان کی بابا جان کی اسٹک لاؤ، اٹھا کر لاؤ اور ان کے ہاتھ میں دو، ان کی چپل سیدھے کر دو، درست کر دو، جی ان کو پانی پیش کرو، بیٹا ان کے پیر دباؤ۔ بچوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا، خاص طور سے لڑکیوں کے اندر۔ تو جب خدمت کا جذبہ پیدا کریں گے تو یہ جذبہ بچوں کا زندگی کا ایک جز بن جائے گا، پھر یہ خدمت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آج کل کے جو جھگڑے والے جمعہ 8 دن گزرتا بچے کا نکاح ہوتا ہے اور کمپلین آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ بچپن سے خدمت کا جذبہ نہیں سیکھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں بھائی عبداللہ بھیا شیولک ڈابل کے قریب میں جڑوائی بستی ہے، وہاں ایک بچیوں کا مدرسہ ہے، مدرسہ اسلام بنا، ہمارے جگری دوست تھے اور بہت پیارے رحمۃ اللہ کے خادم خاص تھے۔ ان کے یہاں بچیوں کی تربیت اور تعلیم پر اتنی محنت کی جاتی ہے کہ بچیوں سے ٹوائلٹ واش روم بھی صاف کروائے جاتے ہیں۔ کئی مطلب بچیاں لندن امریکہ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں، ان سے بھی یہ خدمت دی جاتی ہے جو اپنے گھرانے کی بہت اونچے گھرانے کی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ بچی پڑھائی گھر جائے گی نکاح کے بعد اور گھر میں گیسٹ آنے والے ہوں گے اور ساس کہے گی بیٹا ذرا واش روم صاف کر دو، مہمان آنے والے، تو میں نے اپنے گھر میں کبھی نہیں کیا، آپ کے گھر میں بیٹھو تھوڑا صاف کرنا ہے۔ یہی سے لڑائی شروع ہے۔ اور جب یہاں ہم ان کی تربیت کریں گے تو اپنے گھر میں بھی کریں گے اور اپنے سسرال میں بھی صاف کریں گے، ان کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ تو بچیوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔ بہت سے گھرانوں کے اندر پوسٹ فیملیاں ہوتی ہیں، بہت بازوق ہوتی ہیں۔ جب بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں اس دوران کچن کے اندر ہرگز ماں کو نہیں لاتی اور سمجھتی ہے کہ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی، بچیوں کو تعلیم کے دوران جو ہے ہم کچن کے اندر شامل کریں گے، ٹھیک نہیں۔ اور بچے بھی سوچتے کہ ہاں ہمیں پڑھنے کے لیے فارغ کیا ہے تو پڑھنے کے لیے رکھو، ہم سے روٹیاں مت پکواؤ، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ آٹا گوندیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے جب بڑی عمر کو پہنچتی ہیں اور پھر پکانا شروع کرتی ہیں، ان کے کھانے میں لذت ہی نہیں آتی۔ بڑی عمر میں میچور ہو کر جب کھانا پکانا شروع کرتی ہے اس کے کھانے میں لذت ہی نہیں آتی۔ بچپن سے جو روٹیاں پکاتی ہیں، بچپن سے جو ماں کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھتی ہیں، ان کے کھانے میں ٹیسٹی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ خدمت کا جذبہ بچپن سے پیدا کرتا ہے۔ جب ان کے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گے، ان کی عادتیں فکس ہو جائیں گی، اب کیا خاک ان سے مکتی لگے گی آٹے گوندے؟ اب کیا خاک ان سے کہیں پیاز کاٹی جائے گی تو کہیں گے کہ یہ تو اس میں تو جھل بہت ہے، اس میں تو ناک میں اور آنکھ میں دونوں سے پسینہ، دونوں سے پانی ٹپکتا ہے، یہ کام ان سے نہیں ہو سکے۔ جو کچن کے اندر پیاز نہ کاٹ سکے، جو آٹا نہ گوندھ سکے، وہ خاک زندگی سے کوئی کام کرے گی؟ خاک اپنے شوہر کو گرم کھانا پکا کے کھلائے۔ تو بچپن سے خدمت کا شوق بچوں کے اندر پیدا کریں، خاص طور سے بچیوں کے لیے۔ چوتھا پوائنٹ ہے بچوں کے اندر استقامت کا جذبہ پیدا کریں۔ استقامت یعنی ڈٹ جانا، نیکی پر اڑ جانا، ڈٹ جانا، پریشانیوں کو تکلیفوں سے ہمت نہ ہارنا، برداشت کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اللہ اکبر، کائنات کی سیدہ، جی اونٹوں کو دانا دل کر دیتے تھے، اپنا آٹا گوندتے تھے، گھر کے کام کاج کرتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے ہتھیلی میں ٹھیکے پڑ گئی تھی، لیکن ہمت نہیں ہاری، رو کے گھر نہیں آ گئی کہ آپ کائنات کے سردار ہیں، آپ نبی ہیں، آخر الزماں ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں اور پیاری ہوں، اور آپ نے مجھے کس گھر میں بیاہ دیا، مجھے اتنی خدمت کرنی پڑتی ہے، اتنے کام کرنے پڑ رہے ہیں، میں نہیں کر سکتی، کیسا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اور ان کی زندگی سے اس بات کا سبق ملتا ہے، ہم اپنے بچوں کے اندر استقامت کا جذبہ پیدا کریں کہ پیارے بچوں استقامت کے ساتھ آگے بڑھو۔ کچھ دن ابتدا میں تکلیف آتی ہے، اللہ رب العزت سب کو ماضی بنا دیتے ہیں، سب پاس بن جاتا ہے، ماضی بن جاتا ہے، پھر آئندہ اللہ پاک نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تکلیف کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، راحت کے دن زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا یہ جذبہ بچوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ میں اپنی بات کو کنارے کر رہا ہوں، بچوں کے اندر زہد فی دنیا پیدا کریں، یعنی دنیا کی چمک دمک بچوں کے اندر پیدا نہ ہونے دیں، دنیا سے وہ ہٹ کر کے رکھیں۔
وہ نعمتوں میں ضرور رہیں لیکن نعمتیں ان کے دلوں میں جگہ نہ بنائیں. اپنے فون کو چوم چاٹ کے رکھنا, اپنی جویلری کو چوم چاٹ کے رکھنا, اپنے کپڑوں کو ہر وقت چوم چاٹ کے رکھنا, بار بار کباٹ اور الماری کھول کھول کے ان کو دیکھنا, ہو میرے پاس ایسے ایسے ڈریس ہیں, بار بار ان کا ہاتھ ڈال کے دیکھنا, کل مجھے یہ پہننا ہے, آج مجھے یہ پہننا ہے, پرسوں مجھے یہ پہننا ہے, فلاں دعوت میں مجھے یہ پہن کے جانا ہے. یہ دنیا کی محبت بچوں کے دل میں نہ رہے. تو زہد فی دنیا یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے ان چیزوں کو نکالیں. لہٰذا بچوں کے پاس جب ٹوائز کھلونے زیادہ آ جائیں تو بچوں کو بیٹا ہمارے پڑوس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, تم تو بہت کھیل لیا, اللہ تعالیٰ تمہیں اور دیں گے, یہ ان کو دے دو, ان کو کھیلنے کو دے دو. تو بچوں سے سخاوت کروائیں. اسی طرح ان کے پاس کئی مرتبہ بچپن سے جویلریاں جمع ہونی شروع ہوتی ہے تو وہ جمع کر کر کے رکھتی ہے, ان کی محبت دل میں آ جاتی ہے. وہ بھی اللہ کے راستے میں کئی مرتبہ نکلوائیں. بیٹا مسجد بندی ہے, اگر ایک اینٹ خرید کر مسجد میں لگ جائے گی زندگی بھر ہمیں اس کا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں محل بنا کے دیں گے. اب یہ جو آپ کے پاس جویلری ہے, یہ چیز ہے, بیٹا یہ اللہ کے راستے میں دے دو. ایسا مزاج بنائیں تاکہ بچوں کے اندر زہد کی صفت پیدا ہو, مال و متا سے محبت پیدا نہ ہو. ورنہ کئی مرتبہ انہیں چیزوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے. جب یہ بچیاں مال کی محبت پر جو ہے سینے میں لے کر پروان چڑھتی ہیں اور اگلے گھر جاتی ہیں اور وہاں نند نے یا ان کی دیرانی جیٹھانی نے کوئی چیز ان کی استعمال کی لے لی اور پہن لی, بس اس کے اوپر تو لڑائی ہو جاتی ہے, میری چیز کیوں لی, میری چیز کیوں پہن لیں. یہ چیز سخاوت کا جذبہ ہو, دنیا کی محبت نہ ہو, دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. تو یہ باتیں یاد رہیں گی نا انشاءاللہ. اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ کئی مجلس تک یہ موضوع چلے گا. ابھی تو بیٹی کی طرح سے قربان چڑھنی ہے, پھر آگے چل کر کامیاب بیوی یہ بچی کیسے بنے گی, پھر کامیاب ماں یہ بچی کیسے بنے گی, اس موضوع پر انشاءاللہ کئی مجلسیں ہوں گی. بس یہ باتیں آپ یاد رکھیں. مجھے امید ہے اگر ہم ان باتوں کو اچھی طرح سے یاد رکھیں گے, پر عمل کریں گے, ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. ہماری بچی اگلے گھر جا کر ہمارا نام روشن کرے گی, اپنے کردار سے اپنی تعریف کروانے کی قابل بنے گی. ہماری بچی کی طرف سے انشاءاللہ کوئی کمپلین نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.